بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر عظمت اولیاء کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں
معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کے عرس مقدس کے حوالہ سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کا ضمیر انہی اولیاء کرام کی تبلیغ سے منور ہے۔ اس مناسبت سے آج عظمت اولیاء کرام کے موضوع پر احادیث نبوی کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ولی اللہ یا اولیاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں جو نبی تو نہیں ہیں مگر رب ذوالجلال کے مقرب ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ولایت جو ہے یہ جانبین کی صفت ہے، اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ولی ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ تو لفظ ولی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی کیا گیا ہے، اور دوسری طرف الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، تو بندوں پر بھی لفظ ولی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بندے اللہ کے ولی ہیں اور اللہ بندوں کا ولی ہے، لیکن معنی جدا جدا ہیں۔ اللہ بندوں کا ولی ہے کہ اللہ بندوں کو نوازنے والا ہے اپنے قرب کے ساتھ، اور بندوں کو بلند مقامات عطا کرنے والا ہے، اور انہیں قوتوں اور عزتوں سے سرفراز کرنے والا ہے۔ اور بندے اللہ کے ولی ہیں کہ وہ شیطان سے دور ہو کر رحمان کا قرب پانے والے ہیں، اور پھر رحمان کے علاوہ کسی اور کے در پہ جاتے نہیں ہیں۔ وہ ہر قسم کے دنیاوی مفادات کو ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو ہر محبت پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس محبت پر، اللہ کے اس قرب پر انہیں جو بھی قیمت عطا کرنی پڑے وہ قیمت دے کر بھی اللہ سے دور نہیں جاتے، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ یہ اس امت کا درہ امتیاز ہے کہ اس میں ساری امتوں کے مقابلے میں اولیاء کرام کی کثرت ہے، اور اس امت کے اولیاء کے جو درجات ہیں وہ بہت بلند و بالا ہیں۔ یعنی کسی امت کے ولی بھی اس درجے تک نہیں پہنچے جس درجے تک اس امت کے اولیاء کرام پہنچے ہیں۔ اور اس امت کے اولیاء کرام میں جو سب سے اونچے درجے والی جماعت ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، یہ ہستیاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تابعین کے اولیاء ہیں، اور چلتا چلتا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا، چونکہ نبوت کا دروازہ تو قطعی طور پر بند ہو چکا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ اور پھر جن ذرائع سے، جن عبادات سے بندہ ولی بن سکتا ہے، وہ تعلیمات اور وہ طریقہ اور اس کا تعارف آج بھی امت میں بیان کیا جاتا ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر
انشاءاللہ قیامت تک اس امت میں اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، اگرچہ ہمارا عروج جو ہے وہ ماضی میں ہے، اور جوں جوں زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ظاہری حیات کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو ہم میں کمزوری آتی جا رہی ہے۔ تو پہلے زمانوں کے ولی ولایت میں جس درجے پر فائز ہوئے، اب جوں جوں قیامت کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں تو ولایت کے لحاظ سے بھی یعنی اس پائے کے ولی مشکل نظر آ رہے ہیں، اگرچہ نفس ولایت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس امت میں موجود رہے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کا جو امت کے اندر کردار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا کہ ولی کا کردار کیا ہے، جس سے ضمناً یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ولی کا معیار کیا ہے اور ولی ہوتا کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5534، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ولی کی تعبیر کے لیے جو لفظ منتخب کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیں جلیس سے صالح، نیک ہم نشین۔ یعنی بندے کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے کسی ولی کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، تو اس موقع پر اسے جو نوازا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح بخاری کی دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب اہل ذکر کی جماعت کے بارے میں رب ذوالجلال کو فرشتے جا کے خبر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں ایک بندہ تو ایسا تھا کہ جو اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا اور بڑا گناہگار تھا، تو وہ اس کو بھی کیا تو نے بخش دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، لیکن اسے اس کی وجہ سے نہیں بخشا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جن کے پاس وہ بیٹھا تھا وہ قوم ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشقی بہم جلیسہم، کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ اور جو بھی جلیس ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی دونوں پر بولا جاتا ہے، جس کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا جلیس ہے، دوسرا پہلے کا جلیس ہے، ہم نشیں ہیں۔ تو اس طرح کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اوروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم القوم، یہ گروہ ہی ایسا ہے ولیوں کا، نیکوں کا، کہ لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ تو میں نے اس بیٹھنے والے کو بھی جو کہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، میں نے ان نیکوں کی بنیاد پر اسے بھی بخش دیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ سعادت مند ہونا اور بدبخت ہونا یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے کہ جب شکم مادر میں بندہ جو ہے اس کا مٹیریل اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اشقی ام سعید،
یعنی اس وقت جہاں اس کے مرنے کا وقت لکھا جاتا ہے اور دوسرے امور لکھے جاتے ہیں، وہاں یعنی ابھی وہ شکم مادر میں ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. تو وہ لکھا ہوا جس محفل میں بیٹھنے سے بدل جائے وہ ولی کی محفل ہے کہ پہلے جیسا بھی تھا، فرمایا اب لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے خوش بخت بنا دیتا ہے. تو بخاری میں اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے پاس آنے والا، بشرطے کہ وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں اس کی عداوت ہے یا بغض ہے، خواہ بالکل عام سا نارمل سا انسان ہو لیکن عقیدہ صحیح ہو، اگرچہ وہ بالکل اجنبی ہو ولایت کے لحاظ سے، تو فرمایا جو جلیس سے صالح ہے، جس نیک بندے کے پاس تم جا کے بیٹھو، نیک بندے کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے ولی کی مثال یوں ہے کہ حامل المسک، جس طرح کستوری والا ہوتا ہے، کستوری کو اٹھانے والا، یعنی معمولی کستوری نہیں جو صرف اس نے لگائی ہوئی ہے اور خوشبو دیتی ہے، ایسا ہے کہ اس کے پاس کستوری کافی مقدار میں موجود ہے، وہ ہے حامل المسک. فرمایا اب آنے والا تین حالتوں میں سے ایک حالت کی بنیاد پر ضرور نوازا جائے گا، وہ محروم نہیں رہے گا. پہلی حالت یہ ہے کہ وہ کستوری والا جو ہے وہ سخی بڑا ہے، تو وہ جو اس کے پاس آئے اسے بھی تحفہ دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا اتنے قیمتی تحفے کے لائق بھی ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے جو آج اب گیا ہے تو میں اس کو بھی تحفہ دے دیتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما ان یخزیک، یا تو وہ تجھے کستوری تحفے میں دے دے گا، یعنی تجھے مالک بنا دے گا کستوری کا، اور بغیر عوض کے مالک بنا دے گا. اور اگر اس کی عادت مبارک ایسی نہیں کہ ہر آنے والے کو مفت تحفے میں کستوری دے، وہ ایسا ولی ہے کہ وہ دیکھتا ہے تیاری کس کی ہے اور برتن کیسا ہے جہاں میں کچھ ڈالوں. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان تبتاع منہ، کہ وہ مفت تو نہیں دیتا لیکن تم پیسے دے کے خرید لیتے ہو. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کافی مقدار میں کستوری ہے، یا تو فیض دینے کے لحاظ سے اس کا یہ طریق ہے کہ کوئی محنت کر کے آیا ہو یا نہ آیا ہو وہ تحفہ دے دیتا ہے، یا ایسا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ محنت کر کے آیا ہے یا ویسے ہی آیا ہے. تو دوسری شکل میں وہ اگر ویسے نہ بھی دے تو سرکار فرماتے ہیں لینے والا اتنا شوق رکھتا ہے، وہ اتنی تیاری کر کے آیا ہے، گویا کہ وہ اپنی طرف سے پیسے دے کے کستوری خرید رہا ہے، تو پھر بھی محروم نہیں جائے گا، کستوری مل ہی جائے گی. پہلی شکل میں فیض دینے والے کے فیض دینے میں اس کی عادت کریمہ کی بنیاد پر، دوسری صورت میں وہ فیض دینے والا اتنا جلد فیض نہیں دیتا،
تیاری دیکھتا ہے تو پھر فرمائیے کہ تم نے اس سے وہ کستوری خرید لی ہے تو جہاں تم بھی ڈیرا لگا کے بیٹھو گے تم سے بھی خوشبو آئے گی کہ تم نے اس کستوری والے سے کستوری لی ہوئی ہے، خواہ تحفے میں ملی ہے خواہ تم نے وہ خریدی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر نہ ان کی عادت ایسی ہے کہ وہ جلدی دے دیں فیض، اور نہ لینے والے کی کوئی محنت ہے کہ یہ گویا کہ پیسے دے کے خرید لے، تو فرمایا یہ کستوری کا اپنا ایک مقام ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کہ کستوری پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ تو نے فلاں کی ناک تک نہیں پہنچنا اور فلاں کو خوشبو نہ آنے پائے، جو مجلس میں بیٹھا ہے وہ تجھے محسوس نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کستوری کا اپنا یہ کمال ہے کہ وہ تمہارے تک ضرور پہنچ جائے گی، یعنی تمہیں اتنا پتہ ضرور لگ جائے گا کہ کستوری ہوتی کیا ہے، اور کستوری سے تم بھی محظوظ ہو جاؤ گے۔ تو اس بنیاد پر 3 حالتیں بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی کی جو واقعی ولی ہو اور اس میں تقوی پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بھری ہو، سنت پر عمل اور شریعت مطہرہ کے تمام شعبوں کے اندر اسے جو مہارت ہے، اس بنیاد پر ان 3 کاموں میں سے کوئی کام ہو کے ہی رہے گا۔ جو بھی ان کے پاس بیٹھے گا یعنی ان کی باتیں دنیا داری کی نہیں ہوں گی، مطلب خوشبو آنے کا اسی طرح ہے کہ ان کے بیٹھنے کو دیکھ کر، اٹھنے کو دیکھ کر، بولنے کو دیکھ کر جو وہ بات کرتے ہیں اس بات کو سن کے اس سے خوشبو آئے گی اور اس سے اللہ کی معرفت کا پتہ چلے گا، اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی ظاہری حیات کی اسے ہوا آئے گی، اسے محسوس ہوگا، اسے سکون ملے گا، یعنی اس کو دنیا کا شوق پیدا نہیں ہوگا، اس ولی سے ملنے کی بنیاد پر آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور دین کا شوق پیدا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل پرہیزگار اور ولی کو کستوری والے کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے فیض کی 3 قسموں کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس کے پاس جانے والے کا وقت ضائع نہیں جائے گا، کسی نہ کسی طرح اسے فائدہ ضرور پہنچ جائے گا، جو فائدہ دنیا کا ہو یا نہ ہو آخرت کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانے کے عمل کو، جو اللہ کے ولی کے پاس جانے کا عمل ہے، اس کی حیثیت کو حدیث شریف میں واضح کیا، کیونکہ شریعت میں کہیں جانا بندے کا شریعت کو پسند ہے، کہیں جانا ناپسند ہے، کہیں اتنا ناپسند ہے کہ ایک قدم اٹھائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، اور کہیں اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرف جانا، اس بندے کے پاس جانا ہے، وہ بندہ لیکن اس کی طرف کسی کا چل کے جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو تو محبوب بنائے ہوئے ہی ہے، یہ جو چل کے جا رہا ہے اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ میں اور ولی اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو یعنی ساری مخلوق اللہ سے علیحدہ ہے، اللہ یہ
یعنی اپنے وجود اور ذات کے لحاظ سے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ جدا ذات ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ من دون اللہ سے تعبیر کرتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ اولیاء اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کا حساب من دون اللہ والا نہیں ہے، اور اس حدیث سے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ اہل اللہ جو ہیں، اللہ والے، ان کا معاملہ بتوں والا نہیں ہے۔ اصل یہاں ہمارے معاشرے میں خلط مبس کیا جا رہا ہے کہ صرف دو گروپ یا دو قسمیں بنائی جا رہی ہیں، ایک اللہ، دوسرے غیر اللہ، جبکہ مجموعی طور پر قسمیں تین ہیں: اللہ، اولیاء اللہ، اور غیر اللہ یا من دون اللہ۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کے ایک مرید اور ایک پیر کا ذکر کیا، یعنی لفظ مرید اور پیر نہیں، لیکن جو خلاصہ صفات ذکر ہے اس کا مطلب مرید جو مخلص ہو اور پیر جو کامل ہو وہ بنتا ہے۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخلہ فی قریۃ اخری، کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، وہ ایک دوسرے بندے کی زیارت کے ارادے سے نکلا اس کو ملنے کے لیے۔ تو ان دونوں بستیوں کے درمیان ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رستہ کس رستے سے اس نے جانا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اللہ اس انٹرویو کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتہ اس کا انٹرویو کرے تو اللہ کو پتا چلے، لیکن یہ کروایا اس لیے کہ یہ انٹرویو ہوگا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کریں گے تو چلتے چلتے رضائے مجتبیٰ تک پہنچ جائے گا، ویسے دل کی بات دل میں ہی رہ جائے گی۔ تو یہ جو مرید خالص ہے گھر سے نکل کے جب اس رستے پہ جا رہا تھا، سامنے وہ کھڑا تھا فرشتہ شکل انسانی میں، اس نے اس کو دیکھتے ہی پہلا سوال کیا، فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ نے اس کی گھات اور انتظار میں کھڑا کر دیا ایک فرشتے کو اس کے رستے پر۔ جب یہ اس کے پاس پہنچا تو قالا، اس نے کہا اَيْنَ تُرِيدُ، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حالانکہ رب کو پتا ہے کوئی فرشتے سے پوچھوا کے پھر جاننا نہیں چاہتا، اسے پتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ رب نے یہ بھی پتا ہے کہ انٹرویو میں پاس ہو جائے گا، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو انعام کیا دینا ہے، وہ فرشتے کو دے کے بھیجا ہوا ہے۔ تو فرشتے نے سوال کیا اَيْنَ تُرِيدُ، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا اُرِيدُ أَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ جو سامنے بستی ہے اس میں میرے ایک دینی بھائی ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، یعنی میرے شیخ کامل، چونکہ آگے جو وصف بیان ہوگا اس بندے کا، اس سے مطلب یہی بنے گا کہ وہ اللہ کی خوشبو دیتا ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پھر دوسرا سوال کیا هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا، تمہارے اس سفر کا مقصد، ملنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کیوں تم اس سے ملتے ہو؟ اس کو ملے تو تجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
ملنے کا مقصد کیا کوئی دنیاوی مفاد ہے؟ کیا تم نے کوئی اکٹھا کاروبار کر رکھا ہے؟ کوئی ٹریڈنگ کمپنی ہے؟ کوئی کھیتی باڑی کا معاملہ اکٹھا ہے؟ کوئی لین دین حساب کتاب؟ اس کسی مقصد کے لیے ان میں سے تم جا رہے ہو اس کے پاس؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا لا، یہ جو تم نے کہا اس میں سے کوئی بھی میرا مقصد نہیں، نہ یہ کہ مجھے پیسے ملیں، نہ یہ کہ مجھے مال ملے، نہ یہ کہ کوئی دنیاوی کاروبار کے لحاظ سے جا کے میں بات چیت کروں، ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں جا رہا ہوں؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، مجھے محبت مجبور کرتی ہے، محبت میری جو اس بندے سے ہے، اور ہے کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ عام کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ کی محبت کا حوالہ تھا، کہ جس کے پاس بیٹھنے سے محبت الہی سینے میں پیدا ہو، جس کی باتیں سننے سے معرفت کے راز کھلیں، جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اس نے اپنے جانے کا مقصد کہا کہ میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہاں بات قابل غور ہے کہ اللہ کو ملنے نہیں جا رہا، بندے کو ملنے جا رہا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو ملنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ان کے رستے میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ صورتحال ہوتی جو دوسرے لوگوں کا بیانیہ ہے کہ سارے ہی من دون اللہ ہیں، بتوں کی طرح ہیں، تو پھر یہ جو جانے والا تھا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا اور یہ کہتا کہ اسے کہو واپس گھر چل، ورنہ تیرا دین خراب ہو جائے گا، تو جہنمی بن جائے گا۔ اگر تو نے جنتی رہنا ہے تو پیچھے چل، غیر اللہ کی طرف تو کیوں جا رہا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ جب دوسرا جواب اس نے دیا کہ میں محبت اسی سے کرتا ہوں، لیکن محبت اس کے نقش و نگار کی وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ خوبصورت بڑا ہے، محبت اس کے مال کی وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال بڑا ہے، محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری کسی لیے تھانے کچہری میں سفارش کرے گا تو میرا کام بن جائے گا، میں محبت اس کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کے لحاظ سے بن جاتی ہے۔ احببتہ، محبوب میرا یہ ہے، لیکن ہے فی اللہ، کہ اللہ کا مجھے پتہ دیتا ہے، اسے میں ملا ہوں تو مجھے اللہ کا در ملا ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی ہے تو مجھے اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اب یہ جو دوسرا جواب اس بندے نے دیا، مرید مخلص نے، یعنی مخلص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کے لیے یا دنیا داری کے لیے جانے والا نہیں تھا، اس کا مقصد ہی صرف ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن زمین پر حوالہ وہ بندہ ہے، یہ اس بندے کی طرف جا رہا ہے۔ اب جس وقت یہ جواب آ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا احسان ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے کی بات تھی، اور سرکار یوں بتا رہے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اب وہ فرشتہ جو ابھی تک شکل انسانی میں ہی بات چیت کر رہا تھا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ قال انی رسول اللہ الیکا، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں لفظ رسول بمعنی پیغام دینے والے کے ہے، کہ رب نے مجھے بھیجا ہے کہ فلاں بندہ ادھر جا رہا ہے، اس سے پہلے پوچھو تاکہ اس کی بات دنیا تک جائے،
کہ یہ کام کرنا ناجائز نہیں، اللہ کو ناپسند نہیں، بلکہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ تمہارے انٹرویو کی وجہ سے مخلوق کو پتہ چلے گا قیامت تک، اللہ کو تو پتہ تھا۔ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے تیری طرف قاصد بنا کے بھیجا ہے اور پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ مرید خالص مزید حیران ہوا کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ میرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے، مجھ غریب کے لیے، مجھ ناکارہ عاجز کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ تو جلدی تھی بتا وہ رب کیا فرما رہا ہے میرے بارے میں، کیا پیغام ملا ہے؟ تو فرشتے نے کہا بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تو نے اس بستی میں رہنے والے اس بندے سے محبت کی، اسے محبوب بنایا۔ اس کو محبوب بنانے کا تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا کردار ہے ان ہستیوں کا کہ جن کو آج بتوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور کچھ نام نہاد بابے کہے کہ ان کو ان پر وہ بتوں والی آیتیں فکس کر رہے ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں کہ رب نے فرشتے سے یہ پیغام دلوایا کہ تو نے بندے سے پیار کیا، اور جواب میں یہ کہا کہ احبہ فی اللہ ہے، محبت میں اسی سے کرتا ہوں لیکن اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ پیغام دیے ہوئے تھے کہ جواب کا پتہ تھا کہ یہ جانے والا کس لیے جا رہا ہے، تو فرشتے کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ تم اسے بتاؤ کہ تم نے اسے محبوب بنایا، اس بندے کو جو بستی سامنی بستی والی میں موجود ہے۔ تو اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پا گئی آسودگی کوے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ اللہ کا محب بن جانا یہ منصب بھی بڑا مشقت کے بعد ملتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب بن جانا یہ ایک بندے کو ملنے کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ تو ایسے بندے پھر معاشرے میں ان کی کتنی قدر ہونی چاہیے اور ان کی پہچان ہونی چاہیے، اور پہچان ان کی شریعت کی پابندی ہے اور اللہ کی محبت کی خوشبو ہے، دنیا داری پہچان نہیں ہے۔ چونکہ 2 نمبر لوگ اس طبقے میں اپنے آپ کو داخل کر کے یہ والی سیٹ لینا چاہتے ہیں کہ جدھر چلیں تو رستے میں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جدھر جائیں تو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ، وہ ہستیاں شریعت کی باغی نہیں ہوتی، شریعت سے متصادم نہیں ہوتی، شریعت کی سرکش نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ذریعہ بہت بڑا ہے عام لوگوں کی ترقی کے لیے کہ ان کی بنیاد سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی تعلیم و تبلیغ سے عام لوگوں کو بھی پھر وہ محبوبیت کا درجہ ملتا ہے جو ویسے ملنا کافی اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔